الرحمن الرحیم۔ پریگننسی کے بعد اگر کسی بلیڈنگ نہ رک رہی ہو، ایک چیز، دوسرا کہ کوئی آسیب وغیرہ کا مسئلہ ہو جائے جس سے بلیڈنگ نہ رک رہی ہو، یا کوئی جادو کروا دے اور اس کی بلیڈنگ نہ رک رہی ہو، جس کو پیر جاری بھی کہتے ہیں ہندی کے اندر، تو ان تینوں چیزوں کے لیے ایک عمل ہے، نقش ہے، جو پینے کا بھی ہے اور جو پہننے کا بھی ہے۔ تو یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے یہ جو پرابلم ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو سولو فرما دے گی۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز عمل کیا جاتا ہے، نقش ہوتا ہے، پڑھنے کے لیے کچھ ہوتا ہے، ہر چیز اللہ چاہتے ہیں تو ہوتا ہے، نہ نقش کچھ کر سکتا ہے نہ کوئی اور چیز کچھ کر سکتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس چیز کے اندر تاثیر جو دی جاتی ہے یا اس سے جو فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ ہی چاہتے ہیں تو ہوتا ہے، اگر نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ کوئی اگر انسان یہ سوچے میں یہ نقش لکھ کے پہن لوں گا، میں انگوٹھی پہن لوں گا تو مجھے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، جیسا سٹونوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، تو استغفار، یہ تو اگر کوئی سٹون کے بارے میں اگر کوئی سوچتا بھی ایسا ہے کہ میں پہن لوں گا تو میرے پہ پریشانیاں نہیں آئیں گی، تو وہ تو کفر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، ہر چیز جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ہوتا ہے، نہیں چاہتے تو نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو بتانے والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں، اس کے عمل میں اتنی تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں کہ جو چیز وہ بتاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ تین چیزیں تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جس کی وجہ سے اگر بلیڈنگ نہ رک رہی ہو تو اس کے لیے دو نقش ہوتے ہیں۔ وہ نقش کو کرنا کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نقش جو ہے وہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے، اور میں بتا بھی دوں گا یہ پہننے والا ہے، یہ لکھ کے اور پینے والا ہے، تو وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ صبح شام لکھ کر پانی میں گھول کر کوئی دوسرا جو پینے والا ہے وہ کوئی دوسرا شخص لکھے گا اور وہ گھولے گا اور وہ اس کو پلائے گا عورت کو، کیونکہ وہ خود نہیں لکھ سکتی، کیونکہ وہ پاک حالت میں نہیں ہوگی۔ تو یہ جو نقش لکھا جائے گا یہ پاک حالت میں لکھا جاتا ہے، ناپاکی میں نہیں لکھا جاتا۔ ایک نقش لکھ کر موم جمع کر کے سرخ یا سفید کپڑے میں اس کو سی کے، جس طرح تعویذ کالے چمڑے میں ہم لوگ کروا لیتے تعویذ کو، تو اس کو تعویذ کو کالے چمڑے میں نہیں کروانا، سرخ یا سفید کپڑے میں اس کو سی کر جو ہے نا اس کو پہن لے۔ اچھا، اس کو پہننا کہاں پہ؟ پیٹ کے اوپر باندھنا ہے، اور اس کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی نیچے ہو کہ وہ ناف جو ہوتی ہے وہاں تک وہ تعویذ آنا چاہیے۔ یہ نقش بدھ کے دن لکھنا ہے، جو نقش لکھا جائے گا بدھ والے دن لکھا جائے گا، اور سانس روک کر اس کو لکھنا ہے۔ یہ سانس روکا، اب اس کو لکھ رہے۔ نقش لمبا نہیں ہوتا، چھوٹا سا مختصر سا نقش ہوتا ہے، صرف کاؤنٹنگ میں اس کو لکھنی ہوتی ہے، وہ باکس بنا کے اس کو، اور اس کو کاؤنٹنگ میں بس وہ لکھنا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا۔ تو اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے کہ جس میں انسان کہیں مجھ سے سانس روکا نہیں جائے گا تو میں سانس میرا بند ہو جائے گا، کوئی ایسا آرام سے لکھ سکتا ہے کہ ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ سانس روک کر اس کو لکھنا ہے۔ پینے اور باندھنے کا تعویذ سانس روک کر لکھ کے، پینے کا بھی تعویذ جو ہے وہ بھی سانس روک کر، اور جو پہننے والا ہے وہ بھی سانس روک کر۔ اچھا، اور ایک نقش کی دھونی تمام بدن پر اس کو دے دیں، یعنی وہ نقش کو جو ہے وہ جلا کر اس کا جو دھواں اٹھے گا اس سے وہ اس کو دھونی وغیرہ دے دیں، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ سانس روک کر لکھنے اور لکھتے وقت بات نہ کریں، یعنی جس ٹائم آپ ایک تو سانس روک کر لکھنا ہے اور لکھتے وقت بات بھی نہیں کرنی ہے نقش لکھتے وقت، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ نقش کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو کے یہ اینڈ میں شیئر کر دوں گا، دونوں نقش، لکھنے والا بھی اور پہننے والا بھی، اور بتا بھی دوں گا کہ اس کو کیسے یہ پہننے والا یہ والا ہے اور لکھنے والا یہ ہے۔ جیسی کاؤنٹنگ اس میں لکھی ہوگی ویسے ہی آپ نے لکھنا ہے، جو عبارت اس میں لکھی ہوگی ویسے ہی الفاظوں کو آپ لوگوں نے لکھنا ہے، کوئی چینجنگ نہیں کرنی، اس میں کوئی ورڈ اپنی طرف سے نہیں لکھنا۔ کوئی سمجھ میں نہ آئے تو بے شک پوچھ لیجئے گا، میں آپ کو کمنٹ میں بتا دوں گا، لیکن اس کو غلط مت لکھیے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ لوگ غلط لکھیں ہو پھر فائدہ نہ ہو تو آپ کو جی ہمیں تو اس سے فائدہ ہی نہیں پہنچا، تو یہ چیز مت کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ نقش جس طرح میں بتاؤں، جس کا جو ہو، جو پہننے والا ہے اس کو پہننے میں، جو لکھنے والا ہے اس کو لکھنے میں، ٹھیک ہے، اور سانس روک کر بغیر بات کیے آپ نے اس کو عمل کرنا ہے۔ جو پہننے والا ہے وہ سفید یا سرخ کپڑے میں ہو، اور جو لکھنے والا ہے وہ تو آپ اس کو، اچھا جو لکھنا ہوتا ہے نا وہ آپ کسی سے بھی کالی سیاہی سے لکھ کر اس کو پانی میں گھولیں گے تو اس میں بھی گھل جاتا ہے، وہ زعفران سے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو، آپ اس کو زرد رنگ سے بھی لکھ سکتے ہیں، یہ تینوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں، عرق گلاب سے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کاغذ پہ لکھ کر اس کو جب پانی میں ہم ڈالتے ہیں تو وہ گھل جاتا ہے، اس کے مکس ہو جاتا ہے، وہ سارا پیپر کے اوپر سے اتر کے الفاظ جو بھی لکھے ہوتے ہیں وہ پانی میں مکس ہو جاتے ہیں، تو اس میں وہ فائدہ ہو جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے، یہ جو نقش ہے یہ پینے کا نقش ہے، اس کو آپ نے سانس روک کر لکھنا ہے، اور اس کو جیسا میں نے بتایا تھا کہ اس کو مکس کر کے پانی میں اور اس کو وہ پلانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مکس اپ نہ کیجیے گا. یہ پہلا نقش جو ہوگا یہ پینے کا ہے. ٹھیک ہے، اور جو دوسرا نقش ہے یہ والا، یہ دوسرا نقش ہے، اس کو آپ نے موم جمع کر کے نا تعویذ کا کر کے، اور یہ نقش لکھ کر سانس روک کر لکھنا ہے اس کو بھی، اور کسی سے بات نہیں کرنی جب یہ نقش لکھیں گے. اور میں نے بتایا تھا کہ لال کپڑے میں یا سفید کپڑے میں اس کو آپ نقش کو کر لیں، اور پھر اس کو پیٹ کے اوپر، ناف کے ادھر باندھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہو جائے گا.